يا نفس إن لم تظفري لا تنسعي. بسم الله الرحمن الرحيم. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما مالک کائنات دے واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جو مقام اللہ الرحمن دی پر رحمت کتاب دے وچوں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب دا 21واں پارا سورت دا نام سورہ عنکبوت اور سورت دا پہلا رکوع. گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر میں ایسے امور بیان کیتے سن جنہ دی وجہ تو انسان دے نیک اعمال تباہ و برباد کر دیتے جاندے نے اور جنہیں بھی نیک اعمال کرے گا سارے دے سارے ایسے امور سر انجام دین دی وجہ تو اللہ تباہ و برباد فرما دیں گے. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ایسے اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। اور ہر شخص اسے امید دے نال نیک اعمال کردا ہے کہ اللہ دے ہاں یہ قبول و منظور ہو جان، اور انہاں دی وجہ تو اللہ رب العالمین ساڈے گناہ معاف فرما دین۔ میرے بھائی، کچھ ایسے اعمال نے جنہاں نو اسی بالکل چھوٹے سمجھنے ہاں، لیکن انہاں دے کرن دی وجہ تو اللہ رب رحمان انسان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ لیکن ایک شرط ہے، انسان اس دا ایمان، اس دا یقین مکمل ہونا چاہیے، اور اس شرک تو بچدا رہے تے کبیرہ گناہاں تو اجتناب کرے، انہاں تو محفوظ رہن دی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین انہاں نیک اعمال دی وجہ تو وہ صغیرہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیندے نے۔ سب تو پہلی بات، اگر انسان نیک اعمال ایمان دی حالت دے اندر کردا ہے، اللہ رب رحمان اس دے ان اعمال دی وجہ تو سارے ہی گناہ معاف فرما دیندے نے۔ جو آیا مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اس چیز دی بشارت ہے۔ اللہ الرحمن فرما رہے نے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او لوگ جو ایمان لے ان تو بعد نیک اعمال کر دینے، نیکیاں کر دینے، اللہ رب العالمین اس دے بدل دے اندر لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب رحمان انہاں دے گناہ معاف فرما دینے، انہاں دے گناہاں تو درگزر فرما دینے۔ اے جڑے نیک اعمال کر دینے، انہاں دی وجہ تو انہاں دیاں خطاواں معاف کر دتیاں جاندیاں نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ احسن الذی کانوا یعملون، اور جڑے نیک کام کر دینے انہاں دا بدلہ اللہ کولوں تانوں ملے گا، تے اللہ بہترین بدلہ عطا فرمان گے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، اللہ رب العالمین فرمان دینے او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، ایمان لے ان تو بعد نیک اعمال کر دینے، اور اے قرآن جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا اے دیتے بھی ایمان رکھ دینے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اے قرآن تے ایمان رکھ دینے، اے اللہ دی طرفوں حق ہے، تے اللہ رب العالمین انہاں دے ایمان اور نیک اعمال دی وجہ تو انہاں دے گناہ ہی معاف فرما دیں گے۔
اور وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللہ انہاں دی اصلاح بھی فرما دیں گے۔ یہ پھر ہمیشہ نیک عمل ہی کرتے رہن گے، نیکیاں دی طرف ہی دوڑ دے رہن گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نال اتنا پیار تے محبت فرماندے نے، انہاں دے ایمان اور اعمال دی وجہ تو گناہ بھی معاف فرما دیندے نے اور انہاں نو پھر سیدھا رستہ بھی دکھلا دیندے نے اور نیکی دی طرف پھر راغب ہو جاندے نے۔ اس واسطے آؤ ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین دے نال شرک تو بچنا چاہیے، ہر قسم دے شرک تو اجتناب کرنا چاہیے اور مکمل یقین دے نال جدو آدمی نیک اعمال کرے گا اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایمان اور نیک اعمال، اس تو بعد ایمان اور پھر تقوی اختیار کرے، ایمان لیاؤں تو بعد اللہ کولوں ڈرے، ایمان لیاؤں تو بعد اللہ دے کولوں خوف کھائے، اللہ رب العالمین دی ذات کولوں ڈردا رہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دے اس ڈر دی وجہ تو اے دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ایمان سب تو پہلی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانہ واسطے بہترین چیز پیدا فرمائی ہے۔ ایمان اللہ دی ذات تے، تقوی اللہ دی ذات تے، پرہیزگاری بندہ اختیار کرے، اللہ رب العالمین دے اس ایمان اور تقوی دی وجہ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے ان تو بار تقوی اختیار کر لیندے نے، اپنے رب کولوں ڈر دینے، اللہ کولوں ڈر دے رہندے نے، گناہاں تو پرہیز کر دینے، گناہاں تو بچ کے رہندے نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ نے انہاں واسطے پھر جنتاں تیار کیتیاں نے۔ او آدمی دے گناہ جڑا اللہ کولوں ڈردا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا بندہ اپنے رب کولوں ڈردا ہے اللہ نے انہاں واسطے دو جنتاں تیار کیتیاں نے۔ اور ڈر جدو پیدا ہو جائے پھر بندہ جھوٹ نہیں بولدا، چوری نہیں کردا، بندہ بدکاری نہیں کردا، بندہ ملاوٹ نہیں کردا۔ جدو اللہ دا ڈر دل دے اندر آ جائے بندہ پھر بے ایمانی نہیں کردا، اللہ دا ڈر دل دے اندر آ جائے بندہ پھر زمین دے اندر فساد نہیں کردا، حقوق العباد دا خیال کردا ہے، حقوق اللہ دا خیال کردا ہے۔ سب تو پہلی بات ایمان لیاؤں تو بعد تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کولوں اس طرح ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے، تے تانوں موت بھی جدوں آئے تے ایمان دی حالت دے اندر آئے، اسلام دی حالت دے اندر آئے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنہم سیئاتہم۔ کبیرہ گناہاں کولوں تسی بچ کے رہو، وڈے وڈے گناہاں کولوں بچ دے رہو، اللہ تواڈے چھوٹے گناہ ان جی معاف فرما دیں گے۔ نیکیاں کرن دی وجہ تو، نیک اعمال کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے تو ایمان تے لے ہندا گناہ تے ہو ہی جاندا، توبہ کر لے، توبہ کرن تو بعد اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنہم سیئاتہم۔
جنیاں بھی آیات پڑھیاں جا رہی ہیں ذرا غور کرو، نکفر عنہم سیئاتہم، اور تسی توبہ کرو اللہ کولوں سچے دل دے نال، اخلاص دے نال، اس طرح توبہ کرو آئندہ گناہ نہ کرن دی پکی اللہ دے نال عہد کر لو، پکا وعدہ کر لو، گناہاں تو بچ کے رہو، اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کولوں سچی توبہ کرن تو بعد نیک اعمال کرو، ایمان لیاؤ، چنگے کم کرو، سچی توبہ جدوں کر لو گے اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں گے۔ تواڈے جڑے گناہ سرزد ہوئے نے، سچی توبہ کرنا تواڈا کام ہے، نیک اعمال کرنے شروع کر دو، اللہ رب العالمین تواڈے سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں گے۔ بندہ توبہ تے کرے نا، اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی آئے تے آگے عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لیونا چاہنا اللہ دی توحید تے تواڈی رسالت تے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دی اس بات نو قبول فرماندے نے، اے نال بیعت کرن واسطے اپنا ہاتھ اگے کر دینے، اے سے بھی اپنا ہاتھ اگے کر دیاں پیچھا کر لیندے نے، ہاتھ نو روک لیندے نے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے ساتھیا ہن کی ہویا اے، آپ ہی تو کیا میں توبہ کرنا چاہنا، ایمان لے ہونا چاہنا ہاں، ہن آپ ہی ہاتھ پیچھا کر لے آئی۔ اللہ دے پیغمبر میں ایک وعدہ لینا چاہنا، منو اے دسو ہاں اج تو پہلے میں جتنے بھی گناہ کیتے نے کیا انہاں نو معاف کر دیتا جائے گا کہ نہیں؟ عرض کر دے اللہ دے پیغمبر میں اپنے ان ہاتھاں دے نال 70 بچیاں نو زندہ درگور زمین دے اندر دفن کیتا ہے۔ شرک جیسے گناہ، قتل جیسے گناہ، اللہ دے پیغمبر کیا یہ گناہ معاف کر دیتے جان گے میرے اسلام قبول کرن تو بعد؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ساتھیا تو ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، جدوں اسلام قبول کر لیں گا، ایمان لیں گا اللہ دی توحید تے، اللہ دے پیغمبر دی رسالت نو مان لیں گا، اللہ رب العالمین تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے تے تو انج ہو جائے گا جویں اج ہی دنیا تے پیدا ہوئے ہیں۔ آج جی دنیا دے اتے تو آیا ہے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آنا تھوڑا اگے ہونا آئیے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ نو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بھی بات ہے حق تے سچ ہے، اللہ دی وحی ہے، آپ دی بات اللہ دی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تے انہاں اپنے بندیاں نال پیار فرماندے نے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں دتیاں، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابیو کیا میں تانوں ایسے عمل نہ دساں جدی وجہ تو اللہ تواڈے درجے بلند فرما دیں گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر ہاں ضرور فرماؤ، اسی دے اعمال جڑے نے لبنے کہ ایسے اعمال ملن جنہ دی وجہ تو اللہ ساڈے درجات بلند فرما دے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر سنو نا اسباغ الوضوء علی المقارہ، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مشکل دے اندر مشقت دے نال وضو کرنا، سردیاں دے دن نے ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا، گرمیاں دے دن نے سڑ دے ہوئے پانی نال وضو کرنا،
بڑی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مشقتاں دے نال وضو کرنا، وَقَسْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مسجد دی طرف زیادہ قدم چل کے آنا، دور تو مسجد دی طرف چل کے آنا، وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدُ الصَّلَاةِ، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھن تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا ایک گناہاں دا کفارہ ہے۔ مشقتاں نال وضو کرنا، زیادہ قدم چل کے مسجد دی طرف آنا، اور ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کرنا، اللہ رب العالمین دی وجہ تو گناہ معاف فرما دیندے نے۔ تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماندے نے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور لوگو اے بھی جہاد جے، اے بھی جہاد جے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اچھی طرح وضو کر دے، مکمل وضو کر دے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق وضو کر دے، اللہ اے دے جسم تو سارے گناہ چاڑ دیندے نے، حتیٰ کہ اے دیاں انگلاں دے نواں دے تھلیوں بھی گناہ چڑھ جاندے نے، سارے گناہ معاف فرما دیندے نے اللہ رب العالمین۔ آنا بندے مکمل یقین دے نال اللہ رب العالمین دے دربار چانا، صحیح طرح وضو کر، بلکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن میں تواڈے وضو دے نشانہ تو تانوں پہچاناں گا۔ اینی دنیا، اینیاں امتاں، کموں پیش 1.25 انبیاء علیہ السلام نے، سارے نبی موجود ہونگے، نبیاں دیاں امتاں ہونگیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو میں قیامت والے دن اپنی امت نو وضو دے نشانہ تو پہچاناں گا۔ تے جنہیں زندگی جو وضو ہی نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، اللہ رب العالمین سانو صحیح ایمان والا اور پکا تے سچا نمازی بنائے، ساڑیاں اولاداں نو بھی پکا تے سچا نمازی بنائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک نماز جدو بندہ پڑھ دے اور دوسری نماز یعنی فجر دی نماز پڑھ دے، فجر تو بعد ظہر تک جننے دے کولوں گناہ ہو جاندے نے، خطاواں ہو جاندیاں نے، جدوں ظہر دی نماز پڑھ لیندے اللہ اے دے درمیان جننے بھی گناہ کیتے ہونگے سارے ہی معاف فرما دیں گے۔ پھر ظہر دی نماز پڑھ لیندے، اثر تک اے دے کولوں گناہ ہوندے نے، اثر دی نماز آ کے ادا کر دے، اللہ رب العالمین اس نماز پڑھن دی وجہ تو اس بندے دے سارے ہی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح 5 نمازاں دے درمیان جتنے گناہ ہونگے ہر نماز پڑھن تے اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ بلکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر تشریف فرمانے، ایک آدمی آیا آ کے عرض کر دے اللہ دے پیغمبر میرے کو ایک گناہ ہو گیا ہے، میرے تے حد قائم فرماؤ نا۔ اللہ دے پیغمبر خاموش نے، نماز دا وقت ہو جاندہ ہے، تکبیر ہوندی ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواندے نے، صحابہ نے نماز پڑھی، اس بندے نے بھی نال ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ بندہ پھر اللہ دے پیغمبر صلی